قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر نیکی حسن الخلق کی حسن خلق ہے، والاثم اور گناہ وہ ہے ما حاک فی صدرک جو تیرے سینے میں کھٹکھٹا پیدا کر دے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ اور تم اس بات کو ناپسند جانو کہ لوگوں پر اس کی اطلاع ہو جائے۔ یہ حدیث جو ہے ہم نے آیت البر کو جب ہم سمجھ رہے تھے کہ نیکی اوریجنلی ہوتی کیا ہے، اس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ یہاں پر عام طور پر لوگوں کو ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ حسن خلق جو ہے وہ صرف لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جانا، کھلے چہرے اور میٹھی زبان کے ساتھ ملاقات کیا جانا، سختی سے پرہیز کیا جانا، اس کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ایک بہت ہی محدود مفہوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن خلق اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اس طرح اوڑھنا اور بچھونا بلانے کا نام ہے کہ وہ آدمی کی فطرت بن جائے۔ فطرت ثانیہ، ایک فطرت وہ ہے جس پہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک فطرت وہ ہے جو ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے اس کے احکامات کو اڈاپٹ کر کے، تو یہ فطرت ثانیہ بن جائے، یعنی کہ کسی مشقت کے بغیر خود بخود اللہ رب العزت کے احکامات ادا ہوتے جائیں، تو یہ اصل میں حسن الخلق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم خلق پر ہیں۔ اور جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن ہی تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی قرآنی احکامات تھے ان کو اپنی طبی عادت بنا لیا تھا۔ تو یہ ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے شیئر کرنی تھی۔ اب ہم اپنے سبق کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کچھ لوگ آج ایکچولی 9 بجے رکھنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو میری تھوڑی سی ہیلتھ کی سچویشن ہے، اور کیونکہ اگر میں زیادہ دیر تک رات جاگتا ہوں تو پھر میری فجر مس ہونے کا جو ہے نا وہ خدشہ ہو جاتا ہے۔ باقی دوبارہ ایک دفعہ آپ لوگوں سے مشورہ بھی کر لوں گا کلاس ختم ہونے کے بعد کہ کب رکھی جائے، آسانی ہو جائے گی۔ آپ میری زبان میں لکنت محسوس کر رہے ہوں گے، تو یہ اسی کا ایک جو ہے وہ مظہر ہے۔ اچھا جی، ابھی میں بورڈ شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ۔ جی آپ لوگوں کو بورڈ نظر آ رہا ہے؟ جی چیٹ میں بتائیے گا مجھ کو۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں، مرکبات یعنی کہ ہم کمپاؤنڈز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مرکبات یعنی کہ ایک لفظ ہے، اگر اسم ہے وہ تنہا جملے سے الگ استعمال ہوگا تو ہم اس کو مفرد کہتے ہیں، یعنی کہ فرد بھی الگ ہوتا ہے نا، تو مفرد بھی الگ ہو گیا، اس کو لینگویج میں مفرد کہہ دیتے ہوتے ہیں ایک تنہا لفظ کو۔ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب، ٹھیک ہے جی۔ مرکب اٹ مینس اے کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے جی، کمپاؤنڈ اور مکسچر۔ ذرا کمپاؤنڈ ذرا ایک تہذیب یافتہ لینگویج ہے، مکسچر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتا دیا تھا۔ اچھا جی، ہم نے مرکب توصیفی پڑھا، ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس میں کسی کی تعریف ہوتی ہے، ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ۔ پھر ہم نے مرکب اشاری کل پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 2 اور مرکبات رہ گئے ہیں، اس پورے ویک میں ہم نے یہ مرکبات کمپلیٹ کر لینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مرکبات کمپلیٹ ہو جائیں گے اور نیکسٹ ویک سے ہم پراپر پوری کی پوری قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہو گیا جی۔ آج ہم نے مرکب پڑھنا ہے اور اس کا نام ہے جی انشاءاللہ تعالی، وہ سب سے آسان مرکب ہے، آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے کا، بلکہ میں نے آج زیادہ پڑھانا کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں سے ہی اس کے بارے میں پوچھنا ہے، کیونکہ یہ ایک نیا طریقہ ہے، انٹریکٹیو اسٹڈی میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مرکب جاری، مرکب جاری، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کہتے ہیں جینیٹو کمپاؤنڈ، بک میں اس کو یہ لکھا ہوا ہے جینیٹو کمپاؤنڈ۔ جن کو تھوڑا سا انگلش سے
تھوڑا سا شگف ہے تو وہ اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ورنہ میرے لیے تو یہ مرکب جاری ہی بہتر ہے. کیوں؟ وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا جی، آج آپ کے سامنے میں ایک بڑی زبردست بات رکھنے لگا ہوں، اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینا، آپ کو مزہ بھی بہت آنے والا ہے. عربی میں، عربی زبان میں، عربک لینگویج میں کسی بھی اسم کے، عربک لینگویج میں کسی بھی اسم کے حالت، غور سے سنیے گا، کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی صرف دو پاسبلٹیز ہیں. دوبارہ کہنے لگوں، ہم نے پڑھی تھی نا حالت، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. حالت رفع تو کسی بھی اسم کی اصلی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ ان ایکچوئل وہ اسی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی، بھی ہم نے نصب کی بات نہیں کی، حالت جر میں ہونے کی صرف دو پاسبلٹیز ہیں، صرف دو. ٹھیک ہے. اور آج ہم ایک پاسبلٹی پڑھیں گے جس کو آپ مرکب جاری کہتے ہیں، اور کل ہم دوسری پاسبلٹی پڑھ لیں گے. تو حالت جر کی جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں، جتنی بھی ممکنہ چیزیں ہیں عربک میں آنے کی، وہ ہم اس پورے ہفتے میں کمپلیٹ کر لیں گے، اور وہ دو ہی ہیں، اور وہ بہت ہی آسان ہے. تو پہلا اس میں سے ہے مرکب جاری، جس کو آپ جینیٹو کمپاؤنڈ کہتے ہیں. اس کو میں ذرا اب مٹانے لگا ہوں. اچھا جی، سوری جی. اچھا، مرکب توصیفی کے دو کانسٹیٹوئنٹس تھے، دو پارٹس تھے، جس میں سے موصوف پہلے آتا تھا جی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پلس اس کی صفت آتی تھی اسی موصوف کی. تو اس سے آپ کا مرکب توصیفی تیار ہو جاتا تھا. مرکب اشاری میں مشار، مشار کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یا اس میں اشارہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں اشارہ. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے اس میں اسماء اشارہ یاد کیے ہیں، تو آپ کی آسانی کے لیے اس میں اشارہ پلس مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بنتا تھا تو مرکب اشاری بن جاتا تھا. بہت ہی آسان ہے نا، دیکھیں نام سے یاد ہو گیا. اچھا، ان دونوں میں کیا تھا؟ ان دونوں میں سیم رول اپلائی ہوتا تھا کہ اجوا از اکول ٹو اجوا. اور اجوا ہمیں پتا ہے کہ عدد، جنس، ٹھیک ہے جی، وسعت اینڈ اعراب. اوکے. اکثر لوگوں کو یہ اعراب، وسعت اور جنس کے بارے میں ابھی بھی کنفیوژن ہے. ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ یہ کنفیوژن ٹھیک ہوتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے مرکب جاری. مرکب جاری. اچھا میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، سوری جی. مرکب جاری. اچھا، آپ کے لیے اس کے نام سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس میں ہم کسی چیز کو حالت جر میں لے کر جائیں گے، اسی لیے یہ جاری ہے. اسی لیے اس جی سوری، اس مرکب میں ہم کسی بھی اسم کو حالت جر میں لے کر جائیں گے، اسی لیے اس کا نام مرکب جاری ہے. اس کے بھی دو کانسٹیٹوئنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ہوگا، سمپل ہے جی، جار پلس مجرور. ٹھیک ہے جی. اٹ ول بی اکول ٹو مرکب جاری. دیٹس آل. یہ مجرور جو ہے یہ ہمیشہ آلموسٹ اسم ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جار جو ہے اس کو ہم نے بس اسٹڈی کرنا ہے، جار کیا چیز ہے. اچھا، یہ جب آئے گا نا، یہ جب جار آئے گا تو وہ اسم کو حالت جر میں لے جائے گا اور یہ مرکب جاری بن جائے گا. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کسی بھی اسم سے پہلے اگر جار آیا ہو اور اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہو تو یہ مرکب جاری ہے. ابھی اس کے لیے آسانی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آپ کے لیے بہت ایزی ہے. یہ سب سے آسان مرکب ہی یہی ہے عربی کا، سب سے آسان. اس کے لیے آپ کو اس کا میں دوبارہ اوپر لکھ دیتا ہوں جی. جار کو حرف جار بھی کہتے ہیں، حرف جار پلس اسم مجرور. جار مجرور کہہ لیں، یہ میں نے اس کا پورا لکھ دیا کیونکہ آپ کی بک میں ایسا لکھا از اکول ٹو مرکب، از اکول ٹو مرکب جاری. ٹھیک ہو گیا جی. اب جار کیا ہوتا ہے؟ مرکب جاری کا جو فرسٹ حصہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو جار کہتے ہیں. جو سیکنڈ ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. اچھا، اب یہ ہیں کیا؟ یہ کچھ حرف ہیں آلموسٹ ہمارے لیے جو ہمارے کورس میں ہیں تقریباً 11، کیونکہ قرآن مجید میں یہی استعمال ہوئے ہیں. یہ ایسے حروف ہیں جب وہ کسی بھی اسم کے ساتھ لگیں گے نا تو اس کو وہ حالت جر میں لے جائیں گے. اب اگر آپ نے
اعراب والا میرا ٹاپک جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا اچھے طریقے سے نہیں پڑھا، اگر آپ کو میں کوئی بھی اسم دوں، چاہے وہ واحد میں ہو، مثنیٰ میں ہو، جمع میں ہو، مذکر میں ہو، مؤنث میں ہو، جمع مکسر میں ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے میں آپ کو دوں، اگر آپ کو اس کی حالت جر بنانی نہیں آتی تو آپ کو یہ مرکب نہیں آ سکتا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے، ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کی ہے۔ اچھا، جن کے پاس بکس ہے نا تو وہ پیج نمبر 42 جو ہے نا وہ اوپن کر لیں، اگر نہیں ہے تو پھر یہ بورڈ پہ ہی دیکھ لیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اس یہ نا تقریباً 11 حروف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں پہلا جو حرف ہے جو آپ کی بک میں دیا ہوا ہے وہ ہے با زیر بی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ جب یہ اٹیچ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نارملی، چلے میں بک والا نہیں کہتا، آپ اس کو ساتھ جو ہے نا آپ کہہ لیں بی ود کر لیں، کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، کے ساتھ۔ آپ جب بھی کسی، ابھی آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا پڑھا رہا ہوں، ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ، یہ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ معرفہ ہو، نکرہ ہو، نو نو پرابلم، کوئی بھی اسم آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو جار مجرور بن سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اچھا، اس کے ساتھ اب یہ دیکھیں اللہ، اس کے ساتھ میں نے باز بی لگایا، یہ ہو گیا جار، یہ ہو گیا مجرور۔ اب میں نے مرکب جاری بنانا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کو میں اٹیچ کروں گا، یہ جو با ہے نا یہ اس کی الف کے ساتھ مل جائے گی، یہ مل کے لکھی جاتی ہے، باللہ بن جائے گا، باللہ، اور حالت جر ہوگی لفظ اللہ کی، لام زیر لی، باللہ، اس کا مطلب ہو جائے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ باز عربی کے اور بھی مطلب آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال آپ اس کو ساتھ کے لیے ترجمہ کریں۔ اچھا نیکسٹ، جی 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 بالکل، جی عمر ایسے ہی ہے، ابھی ہم ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی، یہ سارے حروف میں لکھوں گا، یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، آسان ہے بہت۔ واو، ٹھیک ہے جی، واو زبر وا، اس کے دو مطلب عام طور پر لیے جاتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اس کا اور، یہ مطلب اس کا نہیں ہم نے لینا، یہ حرف جارا نہیں ہوتا، اگر کہیں پہ پوری عربی میں واو زبر وا لکھا ہو اور اس کے بعد والا اسم مجرور نہ ہو تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اور، ہم نے لینا ہے اس کو حرف جارا کے طور پر۔ تو واو زبر وا اگر حرف جارا کے طور پر ہم لیں گے، ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا جی، واو زبر وا اگر ہم حرف جارا کے طور پر لیں گے تو مثال کے طور پہ میں اس کے سامنے آگے اللہ ہی لکھتا ہوں، واو یہ حرف جارا ہو گیا، اللہ، اللہ، اب یہ میں نے ملانا ہے تو یہ بن جائے گا واللہ، یہ دیکھیں یہ لفظ اللہ کو حالت جر میں لے گیا، لفظ اللہ کو یہ حالت جر میں لے گیا، تو اس کا مطلب ہوگا یہ کہلاتا ہے واو قسمیہ، واو قسمیہ، یعنی کہ جب یہ واو آئے گا تو اس میں کسی چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہوگی، اس کے آگے جو بھی اسم ہوگا اگر وہ حالت جر میں ہے تو اس کی قسم ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرب اکثر کہتے ہیں واللہ واللہ، اچھا وہ وقف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وقف کر دیتے ہیں، واللہ پورا نہیں بولتے کیونکہ بولنے میں آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے، تو واللہ واللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ کی قسم، ٹھیک ہے جی۔ تو واللہ اصل میں یہ ہے، اس کی قرآنک اگزامپل ہے جی وَالتِّینِ، اور ہم نے ایک ایگزامپل اور بھی پڑھی تھی جو ہم نے اپنے فہم دین میں پڑھی ہے جی، وہ کون سی ہے جی؟ والعصری، ٹھیک ہے، زمانے کی قسم، تین کی قسم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگلا ورڈ جو ہے حرف جار، اچھا یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور یہ یاد ہو جاتے ہوتے ہیں، اتنے مشکل نہیں ہے یہ۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب ترجمہ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، ترجمہ آپ کو اس چیز کی ادراک کروا دے گا کہ یہ حرف جارا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آگے آپ کو جو اسم ہے وہ حالت جر میں ملے گا۔ اچھا اس کے بعد ہے تا زبر تا، اچھا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پلس اللہ، تو یہ بن جائے گا تاللہ، یہ بھی قسم کے لیے ہوتا ہے، میرے خیال میں قرآن مجید میں کچھ 2 یا 3 مرتبہ، آئی ڈونٹ نو، اتنا ہی، یہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، سب سے آسان یہی ہے تاللہ، تا قسمیہ، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی قسم، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے
لام زیر لی، ٹھیک ہے، پلس اللہ، لفظ اللہ، یہ بن جائے گا کیا جی للہ، یہ ہوتا ہے لام ملکیت، ملکیت، اس کا مطلب بن جائے گا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یا اللہ کا، ٹھیک ہو گیا، الحمد للہ، اللہ کے لیے یا اللہ کا، ٹھیک ہے، آسان ہے نا، کتنا آسان ہے. اچھا اس کے بعد آ گیا ایک اور، آپ کے سامنے میں لکھنے لگا ہوں ورڈ، یہ بہت ہی استعمال، دیکھیں اس سے بہت بڑا قرآن مجید کا نا ہے، بہت آسان، اور قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ کھلنے لگا آپ کے لیے. من پلس اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا کیا من اللہ ہی. اچھا یہاں پر یہ من جو ہے نا، یہ جب آگے جوائن ہو کے لکھتے ہیں نا اس کو، تو مین نون کے اوپر زبر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ من اللہ ہی بن جاتا ہے. یہ دیکھیں نا یہاں پر علامت سکون ہے، یہ من ہم اس کو سکون مطلب نون کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ اب آگے ملا کے لکھیں گے تو من اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے، یہ سے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کہہ لیں اللہ کی طرف سے، اس میں ڈائریکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا، سوری یہ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ پیج کھول لیں تو آسانی ہو جائے گی. اچھا نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا جی الہ پلس اللہ، کیا بن جائے گا جی اللہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب الہ کا مطلب ہوتا ہے جی ٹوورڈز، کی طرف، ٹوورڈز، یہ یاد ہی کرنا پڑے گا، اس میں اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بس آپ نے اس کے بعد والے آنے والے اسم کو حالت جر میں دے دینا ہے، اللہ کی طرف، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مثال کے تو ایک لفظ ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے، فی، ٹھیک ہے، پلس اگر میں اس کے سامنے لکھ دوں، اب میں نے آپ کو بتایا اس میں آگے معرفہ بھی لکھ سکتے ہیں، نکرہ بھی، اب میں لکھنے لگا ہوں آگے المسجد، المسجد، تو یہ بن جائے گا فل مسجدی، اس کا مطلب کیا ہوگا جی مسجد میں، لا ریب فی، لا ریبا کوئی شک نہیں، فی ہی، فی مطلب اس میں، فی ہوتا ہے میں کے لیے استعمال، ٹھیک ہے، مسجد میں، فل فل بیتی گھر میں، ٹھیک ہے جی، فل کیا کہنا چاہیے، بہرحال ابھی ایگزامپلز اگر میں نے آپ کو بتا دی تو پھر آپ نے جواب ایک دم ترکی بترکی دینا شروع ہو جانا ہے، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا ان چیزوں کو روک رہا ہوں. اوکے جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس اعلی، اعلی اس کا مطلب ہوتا ہے ایٹ، یعنی کہ پر، ٹھیک ہے، اور اعلی آگے میں لکھ دیتا ہوں الکرسیو، ہاں جی فی الحدیقہ تھی، ویری گڈ، فی الحدیقہ. اچھا الکرسی یو تھا، الکرسی یو تھا، تو یہ بن جائے گا الل کرسی جی، ٹھیک ہو گیا جی، الل کرسی جی، اس کا مطلب ہو جائے کرسی پر، کرسی پر، میز پر، سمپل. اچھا جی اس کے بعد ہے ان، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے ریگارڈنگ، فرام جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، فرام اور ریگارڈنگ، اردو میں سے کہتے ہیں سے. اچھا یہ سے اور اس میں سے میں کیا فرق ہے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ان پلس علی، حضرت علی کا نام ہے نا علی، ہم اس کو وقف کر لیتے ہیں تو اصل میں ان کا نام ہے علی رضی اللہ عنہ، تو اگر میں اس کو پورا لکھوں تو یہ بنا جائے گا جی ان علی، سوری یہ شاید آنی تھی یہاں پر، میں نے اس پہ غلطی سے ڈال دی یہاں سے، ان علی، ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بات سننے لگے ہیں جس کے جو آپ کو حضرت علی سے پہنچی ہے، حدیث جب آپ سنتے ہیں نا تو اس میں ان لکھا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. احادیث میں تو صرف سمجھنے کے لیے ابھی ہم لینگویج چونکہ سیکھ رہے ہیں تو لینگویج میں آپ کو یہ پتا لگے گا ان ابی ہریرہ تھا. ٹھیک ہے جی, حضرت ابو ہریرہ سے ہم اس کو روایت کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک احادیث کا جو ایک پوری سائنس آف حدیث ہے وہ اس میں ان کس لیے استعمال ہوتا ہے میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا. میں آپ سے صرف یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تک کوئی بات پہنچی, آپ نے کسی کو بتانا ہو تو آپ ان کہتے ہیں. اس کے اور بھی مطالب ہیں, فی الحال آپ صرف یہاں تک ہی رہیے, وہ انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی, اتنا مشکل نہیں ہے یہ, اور یہ پریکٹس والا ہی ہے سارے کا سارا. اس کے علاوہ جی ہے حتی, اباؤٹ, بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. حتی کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہے, حتی, ٹھیک ہو گیا. حتی, اچھا حتی آگے آپ حتیٰ کا مطلب پتا ہے نا آپ کو, یہاں تک کے ہوتا ہے اس کا مطلب, ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حتیٰ کے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کے, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا, یہاں تک کے. ٹھیک ہے جی, اب میں اس کے سامنے لکھنے لیتا ہوں قرآنک ٹرمینالوجی ایک لکھ لیتا ہوں جو آپ کی بک میں بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. مطلع الفجری. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس پہ پریشان نہیں ہونا, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ بہت آسان ہے. حتیٰ کا مطلب, اب حتیٰ آ گیا تو یہ بن جائے گا مطلع الفجر, یہ بس آگے جر میں چلا گیا. اس کا مطلب ہے یہاں تک کہ فجر کا مطلع پھوٹ پڑے. ٹھیک ہے جی, یہ آئی تھنک سورہ قدر میں ہے اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی. اچھا, اب میرے پاس صرف اور صرف آئی تھنک میں نے سارے بتا دیے آپ کو, تو اس کو یاد رکھنے, ہاں ایک اور ہے, ایک اور رہ گیا. جی ہے جی, کاف, کاف زبر کا, کاف زبر کا خالی, اس کو کہتے ہیں تشبیہ کے لیے. ٹھیک ہے, سملیرٹی کو آپ ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے تشبیہ کہتے ہیں, تشبیہ اردو میں, اور سملیرٹی, سملیرٹی. اچھا, یہ سملیرٹی ذرا ویک ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اتنی مطلب مضبوط سملیرٹی نہیں ہوتی, بس کہہ دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا یار وہ شیر کی طرح. اچھا, کا پلس فار ایگزامپل القمرو, 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 قمر کہتے ہیں چاند کو, تو یہ بن جائے گا جی قل قمری. اس کا مطلب ہو جائے گا چاند کی طرح. ٹھیک ہے جی, قل اسدی, شیر کی طرح. ٹھیک ہے جی, کترابی, مٹی کی طرح. کاف لگاتے جائیں, لیکن یہ ویک سملیرٹی ٹھیک ہے ہوگی. اچھا, ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ایگزامپلز جو دینا شروع ہو گئے ہیں چیٹ میں, اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا اور یہ بہت ہی آسان ہے. لیکن ابھی ہم نے مکسچر بھی بنانا ہے اس کا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, اس کو یاد رکھنے کا ایک نظم ہے اس کی, بڑی پیاری ہے نا نظم ہے اس کی. ٹھیک ہے, وہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور مجھے خود بھی بڑی پسند ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا. ٹھیک ہے, یہ ایک پوری نظم ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, اور یہ ٹوٹل ان ٹوٹیلٹی یہ کچھ 17-18 ہے. ٹھیک ہے, ایک آدھے کے بارے میں اختلاف ہے. تو قرآن مجید میں جو ہے وہ 11 استعمال ہوئے ہیں, قرآن مجید میں 11 استعمال ہوئے ہیں, اس لیے ہم وہی دیکھیں گے. احادیث میں زیادہ بھی استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو اب یہ آج کا جو میرا تھا ٹاپک مرکب جاری کا, یہ ہو گیا ہے ختم. میرا جو پڑھانے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ میں انٹریکٹیو اسٹڈی سے پڑھاتا ہوں, آپ لوگوں کو بلواؤں گا تاکہ کلیئرٹی آپ لوگوں کے مائنڈ میں زیادہ بیٹھے. ابھی میں لوں گا کوسچنز آپ لوگوں کے, اس کے بعد آپ لوگوں سے میرے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور ہم آج کیونکہ ابھی یہ والا سیشن تو چل ہی رہا ہے, ایک بڑی ایکسرسائز ہم کرنے والے ہیں, مل کے کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی, ابھی میں اپنی اس ریکارڈنگ کو, جی آپ ابیرا آپ ذرا دیکھیے گا کہ کیا ہوگا. ابھی جو کوسچن آنسرز ہوں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, جی آ جائیں جی سوالات کے لیے, اس کے بعد پھر کوسچنز ہوں گے. جی جی, الرجال والنساء, جی شایان. سر آپ نے فی بتایا, فی فی بتایا, بالکل فی میں نے بتایا. صحیح, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, حسنین.
سر آپ نے سٹارٹ میں بولا تھا کہ عربی زبان میں کسی بھی اسم کی حالت جر ہونے کی دو صورتیں ہیں، وہ آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. کسی بھی، ہاں جی، عربی زبان میں کسی بھی اسم کی حالت جر میں ہونے کی صرف اور صرف دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. آج ہم نے پڑھ لیا جس کو ہم کہتے ہیں مرکب جاری. اس میں پہلے ایک حرف آئے گا، اس کے بعد اسم آئے گا. یہ جو حرف ہیں 11 آپ کی بک میں موجود ہیں، جس میں سے با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام ہے، واو ہے، من ہے، فی ہے، ان ہے، علا ہے، حتی ہے، الا. یہ جب بھی کسی حرف اسم سے پہلے آئیں گے تو اس کو حالت جر میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ہر ایک حرف کا الگ مطلب ہے، یہ یاد ہی کرنے آپ نے. اس لیے میں مرکبات پہ زیادہ ٹائم دے رہا ہوں. دوسرا جو ہے وہ حالت جر میں ہونے کی وہ دوسری ایک اور ریزن ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد والا ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ تعالی. عمر ڈار. سر میرا یہ کوشچن تھا کہ آپ نے ساری تھینک یو. ایگزامپلز علی حمزہ لام والی دی، یعنی مطلب معرفہ والی دی، تو ہم جی اس میں نکرہ کی بھی یوز کر سکتے ہیں یا صرف بالکل معرفہ کر کے سکتے لیے ہیں. ہے یہ؟ نہیں نہیں، کر سکتے اوکے، ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. جی جی. میں اب آج کا لیکچر تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ابھی آئے ہیں. دیکھیں آج ہم نے پڑھا ہے مرکب جاری. مرکب جاری، ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں جینیٹو کمپاؤنڈ. یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بھی دو کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جار پلس مجرور. جار پلس مجرور از اکول ٹو مرکب جاری. جار کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف ہیں، کچھ حروف جارہ، ان کا کچھ مطلب ہوتا ہے. جب بھی حروف جارہ کسی بھی اسم کے ساتھ مل جائیں گے تو وہ اس کو حالت جر میں لے جائیں گے. جار پلس مجرور از اکول ٹو مرکب جاری. اور ہر حرف کا الگ مطلب ہوتا ہے. وہ جب اس کے ساتھ کمبائن ہوگا تو اس کا الگ اپنا مطلب دے گا. اب وہ جو حرف ہے ہم نے ان کو یاد کرنا ہے. وہ 11 حروف ہیں ان ایکچوئل، اور ان ٹوٹیلٹی ٹوٹل وہ 17 ہیں. تو وہ باقی جو 6 ہیں وہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے. وہ احادیث میں تو استعمال ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید میں وہ استعمال نہیں ہوئے. کسی کو شوق ہوگا، کسی کو شوق ہے تو انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ جب ہم کسی احادیث کا ترجمہ کریں گے، کسی حدیث کا ترجمہ کریں گے. تو مرکب جاری آج ہم نے پڑھا ہے. اور مرکب جاری انشاءاللہ ابھی دیکھیں میں ایگزامپلز دوں گا تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس کو جب کویسچنز میں کروں گا جو سالو کریں گے ہمارے اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے اور چیزیں کھل جائیں گی. جی اب مجھے آپ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کوئی کویسچن کرنا ہے. اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر میں کرنا شروع کروں. جی عبد المعز یوسف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھا تھا کہ ان کو یاد کرنے کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ صحیح طرح ان کو یاد رکھا جا سکے؟ ان کو یاد کرنے کا فارمولا نہیں ہے، ایک نظم ہے، میں نے آپ کو وہی بتائی ہے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی ایک نظم ہے اور اس کو آپ یاد کر لیں گے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی. ادروائز اس کو قرآن مجید میں یہ چھوٹے چھوٹے سے حروف ہیں، آپ کو ویسے ہی یاد ہو جانے ہیں. 11 حروف ہیں. دیکھیں الا، الا، ٹھیک ہے جی، حتی اور لام زیر لی. ٹھیک ہو گیا. من، ان، من و ان جس کو کہتے ہیں، من ان ہو گیا. پھر با تا واو کاف اور فی. اس کو آپ کوئی پوائم بنا لیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس کا یاد کرنے کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی ہمیں کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی اچھی سجیشن آ جاتی ہے. جی ثنا طیب. السلام علیکم سر. سر وعلیکم یہ السلام. کل اور آج کا ٹاپک ایک ہی تھا کیونکہ کل کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے میں کلاس نہیں لے پائی. تو میں کہی تھی اگر یہی والا ٹاپک تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کوئی ہو سکے تو آپ کل والا کچھ مجھے تھوڑا سا دے دیں. آپ کو، آپ نے آئی تھنک شایان نے یا کسی نے ریکارڈنگ اپلوڈ کی ہے. آپ لوگ گروپ چیک کیا کریں نا، گروپ میں ریکارڈنگ اپلوڈ سوری ہوتی ہے، سر. آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اوکے اوکے سر، تھینک یو جی اس تھینک آسانی ہو جائے گی. جی اے کیو حسن. یو. جی اے کیو حسن. اے کیو حسن آپ کا ہینڈ ریز ہے. اوکے جی. اچھا جی رجال اور نساء. اب سوالات کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے آپ لوگوں سے. جب کوشچن ہو جائے تو اپنا ہینڈ انریز کر لیا کریں تاکہ جو ہے وہ آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آج ہم نے مرکب جاری پڑھا ہے اور ہم ایک کمپاؤنڈ بھی ان چیزوں کو اب ہم پڑھنے لگے ہیں. جی پہلا سوال ہے مجھے بتائیں عربی
گھر کی طرف، اس کی عربی کیا ہوگی؟ گھر کی طرف، کسی گھر کی طرف، چلیں کسی گھر کی طرف. جی طلحہ صاحب، جی طلحہ شاہ محمد، الا انمیوٹ بیتی. کر. نہیں، الا بیتی، الا بیتی آپ نے کہا ہے، گھر جی کی جی طرف یا کسی گھر کی طرف. آپ نے بیتی کہا ہے یا بیتی کہا ہے؟ سر بیتی. بیتی. تو آپ نے تا پر ایک حرکت کیوں لگائی حالت جر میں؟ بیتین. جی الا بیتن، کسی گھر کی طرف. سوری. اور اگر میں جی کہوں گھر کی طرف تو پھر کیا ہوگا؟ جی اگر میں کہوں کسی گھر کی طرف، گھر کی طرف، صرف میں آپ سے ترجمہ اس کا گھر کی طرف. الل ہاں جی، بیتی. الل الل بیت، بیتی. الل جی بیت. سوری، ٹھیک ہے جی، اچھا جی. مجھے وہ نیکسٹ تھوڑی کوشچن. کنفیوژن ہوگی. ٹھیک ہے. ایک ہی کوشچن پوچھیں، کسی بھی حرف کو جار میں تبدیل کیوں کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہاں جی اپنے ہینڈ انریز کر لیا کریں تاکہ پھر نیکسٹ جو کوشچن ہو اس میں آپ لوگوں کی لائن پراپرلی میں نمبرنگ سے پھر آپ لوگوں کو کال کرتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کچھ خاص قسم کا مطلب چاہیے کسی لفظ سے. اب عربک میں رول یہ ہے کہ وہ خاص قسم کا مطلب اسی وقت ہی حاصل ہوگا جب اس کے ساتھ حرف جارہ لگے گا. اور حرف جارہ کی یہ ابیلٹی ہے، وہ کسی بھی حرف کو جب اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کو حالت جر میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، جب حالت جر میں لے جائے گا، کسی خاص ایک مفہوم، خاص ایک میننگ ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی جیسے میں نے اگزامپل پوچھی گھر کی طرف، تو اب طرف کے لیے ایک ورڈ یوز ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں الا. یہ حرف جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی بھی اسم لگے گا تو اس کو حالت جر میں اس نے لے کر جانا ہی جانا. یہ عربک کا رول ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اس کو حالت جر میں آٹومیٹکلی تبدیل ہونا ہے. جی نیکسٹ کوشچن ہے میرا، بازار کی طرف. بازار کی طرف ہینڈ ریز کرنا ہے، ہینڈ ریز. بازار کی طرف، بازار کی عربی نہیں نا آتی ہے آپ کو؟ جی حذیفہ. إلى السوق إلى السوق. الی السوق. مہک آپ نے غلط لکھا ہے، الی سوقن ہوتا ہے کسی بازار کی طرف یا ایک بازار کی طرف. الی السوق. ٹھیک ہے جی. اچھا انریز کر دیں جن کا ہو گیا. کسی پہاڑ کی طرف، کسی پہاڑ کی طرف. جی عمر ڈار. سر ایلا جبل، سوری جبلن. الا جبلن. اور آپ نہیں بتانا ہے کسی دو پہاڑوں کی طرف. ایلا جبلانی. ہاں پکڑے گئے نا جی. مادیا جی، کون بتائے گا؟ عبد المعیز. الا جبلینی. الا جبلین. جبل ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے جبلین. جر نہیں پڑھا صحیح طریقے سے تو اب آپ کو کنفیوژن ہوگی. اچھا جی، پہاڑ پر. پہاڑ پر. جی طلحہ آپ آئے ہیں پہلے. سر الل جبلی. علل جبلی، اس سے ریلیٹڈ کسی کے مائنڈ میں کوئی قرآن مجید کی آیت ہے؟ جی سر بنی اسرائیل جس میں موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے تھے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں آیت پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی مہدیہ آپ کے مائنڈ میں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل. جبال. جی نہیں نہیں، پورا پورا لفظ بولیں. وہ تو آنسر تو انہوں نے دے دیا. وہ جو ہے نا کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو نازل کرتے بتاؤ جو نا پہاڑ میں علل جبلی رأیتہ نہ خاشعا رزق متشدعا من خشیت اللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی نیکسٹ کوشچن ہے، پلیز. زمین کی طرف. زمین کی طرف. حسنین ٹائم بتائیے گا کتنا رہ گیا.
حسنین ٹائم بتائیے گا کتنا رہ گیا. زمین کی طرف. اوکے اچھا ریجنریٹ اسٹریم پلیز. اچھا ابھی اسٹریم ریجنریٹ ہوگی اس کے بعد آ جائیں کوشچن آنسر آج بہت کرنے. ٹھیک ہے 1 منٹ رہ گیا. جزاک اللہ خیر. واپس آ جائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ اول و آخرہ. جی سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ. شایان جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، وہ آپ نے سوال پوچھا تھا اس کے لیے ہینڈ ریز اوکے کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی اب مجھے بتانا ہے. سر آپ نے پوچھا ہے، جواب کسی نے نہیں دیا. ہاں جی پوچھ آپ بتاتے ہیں پھر. آپ بتائیں آپ بتائیں. اِلَى الْأَرْضِ. الى الارض. ماشاء اللہ. الى الارض زمین کی طرف. اچھا اللہ کی طرف. بلکہ ٹھہریں اس کا کوئی نہیں جواب دے گا. مجھے آپ نے ترجمہ بتانا ہے من اللہ کا اور بتانا ہے یہ کیا چیز ہے. جی ہینڈ ریس کریں. من اللہ. اقرا. من اللہ، اللہ سے. اللہ سے. ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی نیکسٹ کوشچن. للہ. حسنین اصغر. اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اور نیکسٹ کوشچن ہے جی اللہ. ہمارا. اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہیں. ٹھیک ہے جی. من اللہ للہ اللہ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر چلے جانا ہے. اچھا دیکھیں کسی چیز یہ جو الہ ہے نا الہ اس میں ڈسٹنس آتا ہے. اس میں ڈسٹنس آتا ہے. کانسیپٹ اپنا کلیئر کرنا ہے آپ نے. قرآن مجید اپنا نا پورے کے پورے اپنی حفاظت کرتا ہے. جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا نا ٹھیک ہے جی اپنی طرف تو اللہ رب العزت نے وہاں پر 2 الفاظ استعمال کیے ہیں. 2 الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک رفع اور ایک الہ. تو الہ میں ڈسٹنس آتا ہے اور رفع جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں بھی ڈسٹنس آتا ہے. رفع یدئی اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہی کہتے ہیں نا. آپ نے اکثر سنا ہوگا رفع یدین کریں. ٹھیک ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں. ٹھیک ہے تو الہ جو ہے یہ ڈسٹنس کے لیے آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا تو استعمال کیا الہ یعنی کہ میں نے اس کو اپنی طرف بائی ڈسٹنس اپنی طرف کال کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اگلا کوشچن ہے میں دیکھتا ہوں اب کون کیا کہے گا. پاک درخت. کوئی پاک درخت یہ کیا چیز ہے؟ عائشہ سعد. جی سر، یہ مرکب توصیفی ہے. اچھا تو بنا کے بتائیں کیا ہے اس کی عربی. کوئی پاک درخت. پاک طیب اور درخت شجرہ. الشجر
रातु कोई पाक दरख्त, कोई नहीं, पाक दरख्त। शजरातुन तय्यिबुन। जी कौन गलती निकालेगा इनकी? हुजैफा? शजरुन तय्यिबुन। जी नादिर, इनकी गलती निकालें हुजैफा की। शजरतुन शजरतुन अतय्यबु। जी उमर डार, इनकी गलती निकालें नादिर की। सर शजरतुन तय्यिबतुन। शजरतुन तय्यिबतुन। आपका मुजक्कर और मुअन्नस अभी क्लियर नहीं हुआ, मुझे लगता है अक्सर लोगों का। अच्छा, अब आपके सामने एक मुरक्कब तौसीफी आ गया, शजरतुन तय्यिबतुन। ठीक हो गया। अब मैंने कल आपको एक गूगली फेंकी थी। क्या किया था मैंने कि अस्माए इशारा में मैंने मुशार उलैह मुरक्कब तौसीफी इस्तेमाल किया। अब मैं कहना चाहता हूं किसी किसी पाक दरख्त की तरह, तशबीह दे रहा हूं मैं, किसी पाक दरख्त की तरह। तो कौन बताएगा जी उसकी अरबी? आयशा साथ? ओके, आप अपना हैंड अनरेस कर लें अगर आपने आंसर नहीं करना। जी उमर डार? सर इसका होगा कश शजरतिन तय्यिबतिन। का शजरतिन तय्यिबतिन। माशाल्लाह, आपको पता है ये कुरानिक टर्मिनोलॉजी है। और ये यस आपने सर। कैसे बनाया, ये भी बता दें जरा, बाकियों को भी समझ आ जाएगा। जी सर, वो अभी पढ़ाया ना आपने वो हरूफ रूफे जार, तो काफ तशबीह के लिए तो काफ को उसके साथ मिलाएंगे तो कश शजरतिन वो जार में चला जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, अब इससे आपको अंदाजा हो गया कि आपके पास मुरक्कब तौसीफी हो या मुरक्कब इशारी हो, उससे पहले कोई हरफे जारा लग जाएगा तो वो उसको हालत जर में ले जाएगा। अक्सर आपने आज मुझे जो एग्जांपल सेंड की थी अपनी जो एक्सरसाइजेस की, उसमें आपने सवाल भी किया था सर ये हालत जर में है, ये हालत नसब में है। तो वो जो हालत जर में गया हुआ है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो उससे पहले कोई ना कोई हरफे जारा लगा होगा। ठीक है, ये आज आपका टास्क है, ये भी आपने चेक करना है। जी तला, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैंने ये पूछना था कि आपने पूछा था कि किसी पाक दरख्त की तरह, किसी जी खास जी तो नहीं जी, आपने पूछा था। बिल्कुल मैंने नहीं पूछा था खास। तो सर फिर ये जब इन्होंने बताया कि कश शजरा ती तय्यिबती, अब इसमें जो शजर अज शजरा दी हो जाएगा, ये सर फिर किस असूल के तहत होगा? क्योंकि ये तो अलिफ लाम लग गया। नहीं नहीं, का शाजरातिन नहीं बोला इन्होंने, ये तशदीद कर दी थी। जी क्या इन्होंने शीन पर तशदीद पड़ी है या जी का सर। शाजरातिन? जी सर, मुझे ऐसे ही लगा कि इन्होंने तशदीद पढ़ी है, क्योंकि अगर अलिफ लाम लग जाएगा फिर तो नहीं होगा वो। जी उमर, आपने तशदीद पड़ी है? नो सर, मैंने अलिफ लाम नहीं लगाया, मैंने कहा था कश शजरतिन तय्यिबतिन। हाँ, लेकिन इसमें आपकी तजवीद की गलती है ना, का शाजरातिन नहीं होगा, ये होगा का शाजरातिन तय्यिबातिन। हाँ देखें सॉरी तशदीद सर वो। करने की वजह से कितना मीनिंग तब्दील हो गया। जजाकल्ला क्योंकि खैर सर वो तला तो साहब। आपने। जी जी जी, मैं आपका पॉइंट गेट कर चुका हूं जी। हाँ नहीं सर, ये खास हो जाएगा ना, कश जी जी शजरा दिन हो बिल्कुल। जाएगा तो। अच्छा, चौपायों की तरह इसकी अरबी कौन बनाएगा जी? चौपाए कहते हैं जानवर जिनको आप कह लेना, चार पांव पे चलने वाले। चौपाए जिनको हम कहते हैं जानवर, चौपाए की तरह, चौपायों। जी असल में चौपाए कहते हैं जानवरों को जो चार उस पे चलते हैं। जी सना तैयब? सर ये अनआम कहेंगे चौपाओं को। जी और ठीक है, अनाम नहीं कहेंगे, पूरा लफ्ज बताएं मुझे, वक्फ नहीं करना आपने। कल आनाम, आनाम, सॉरी कल अनआम, कल अनाम। हमारा इनकी गलती निकालें। आमी। जी मैरून निसा, इनकी गलती निकालें। कल अनआमी। कल अनआमी, कल अनआमी, इसका क्या मतलब होगा जी? आप ही बताएं मैरून निसा। मवेशियों की मानिंद, जानवरों मवेशियों की की मानित, घास फूस, और अगर हम बहुत ही इसको मुहावरे में लेके जाएं तो जानवरों की मानित, और ज्यादा बात करें तो नीरे जानवर। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? उलाइका कल अनआमी, ये तो नीरे के नीरे जानवर ही हैं। बल हुम अदल,
बल्कि इससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं, यानी कि जानवरों की भी कोई लाइफ होती है, तुम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो। क्यों? ये किनको कहा है? ये उनको कहा है कि जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, कोई हायर पर्पज नहीं होता। आम जानवरों की जिंदगी का भी मकसद होता है ना जी, अकॉर्डिंग टू डार्विनियन एवोल्यूशन। ठीक है जी, टू रीजनरेट देयर जीन्स, अपनी जीन्स की रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वो मैं वैसे ही अभी आपको जरा साइंटिफिक पक्की जिसे कहते हैं वो सामने रखने लगा हूं जरा, कि डार्विनियन एवोल्यूशन कहता है कि हमने अपनी जीन्स को रेप्लिकेट करना है। ये उसकी थ्योरी का एक वो कॉज है, आई मीन सॉरी, जो उसमें वो देता है मेन एक पॉइंट। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि ये काम तो मवेशी भी कर लेते हैं, तो फिर तुम इंसान हो, तो तुम्हारा तो कॉज, तुम्हारा तो पर्पस हायर है। हाँ, तुम इसको अगर अच्छे अंदाज से कर रहे हो, तुमने अपना एक घर बना लिया, वो घोंसला बनाता है, तुमने अपनी 4 5 10 20 कनाल की कोठी बना लिया, फार्म हाउस बना लिया, ठीक है, वो पैदल चल के जाता है, तुमने कार बना लिया, डेवलप कर लिया, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा सा ज़हन है। तो तुम में और उनमें डिफरेंस क्या है? वो भी रिप्रोड्यूस करता है, तुम भी रिप्रोड्यूस करते हो, वो भी शिकार खेलता है, तुम भी जो है वो मारे मारे लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरते हो खाने के लिए। तो उलाई का कला नाम क्यों? क्योंकि तुम्हारा हायर पर्पस नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज की कसम, सूरज की कसम, इसकी अरबी क्या होगी? अब्दुल मोइस। वशमसी। ओके, बाकी सारे इधर ही रहे, अभी जाइएगा ना। अच्छा जी, मोइज आपने दे दिया ना आंसर, आप चले जाएं। अच्छा जी, मैं पूछूंगा आप खुद। इकरा रहीम, चांद की कसम, इसकी क्या अरबी होगी? वल कमर। वल कमरी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप चली जाएं। मेहरुन्निसा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, रात की कसम। कसम है रात की। सर रात की अरबी ज़हन में नहीं है। ओके, आप इधर ही रहें जी। सना तैयब, रात की कसम। वल्लैली। वल लैली। वल्लैल। ठीक है जी। यस और वल्लैल। ठीक है, उमर डार, आप बताएंगे दिन की कसम। सर दिन की होती है वल, मेरे जी, टेंशन निकल हुसनैन, गया अभी अभी। हुसनैन। वल यौमी। वल यौमी, अच्छी ट्राई किया आपने जी। अम्मारा। वद्दुहा। नहीं, वद्दुहा। दिन की कसम। जुहा तो चाश्त को कहते हैं जी। तला। वन्नहारी। वन्नहारी। वन नहारी, वन्नहारी। वशम्सी वदुहाहा, वल कमरी इजा तलाहा, वन नहारी इजा जल्लाहा, वल लैली इजा यक्षाहा। और आसमान की कसम। वस्समाइ। वस्समाई वमा बनाहा। और जमीन की कसम, मेहरुन्निसा। वल अर्ज। जी, वल अर्जी। वल अर्जी वमा तहाहा। और नफ्स की कसम, हुजैफा। वन नफ्सी। व नफ्सिम वमा सव्वाहा। ठीक हो गया जी। तो ये आपने कसम वाला भी कर लिया है। अच्छा जी, अब मैं कहना चाहता हूं, हक के साथ, इसकी अरबी क्या होगी? हक के साथ। वलीद अहमद। बिल हक की। बिल हक की, माशाल्लाह। और सर वैसे मैंने लेक्चर नहीं लिया, मैंने तुक्का ही लगाया था ये। चले, अच्छी बात है। इसका मतलब है आपके ऊपर से वो जो लैंग्वेज की गर्द है वो उठती जा रही है इस डिजिटल गैदरिंग की फजीलत से। अच्छा जी, मुझे अब अरबी बतानी है, और किसी ऐसी स्टूडेंट या ऐसे स्टूडेंट ने नहीं बतानी जो अरब कंट्री में रहता हो। ठीक है, अब ये आप पे खुद, आपका अपना इम्तिहान है कि आपने अपने आप को धोखा नहीं देना। मदीने से मक्का की तरफ, इसकी अरबी चाहिए मुझे। सनवान, मोहम्मद सनवान। मिनल मदीनती इलल मक्का। नहीं, मक्का, मक्का को पूरा पढ़े ना, आपने क्यों अत्फ किया वहां पे? सॉरी, आपने क्यों वहां पे वो किया वक्फ? इलल मक्काती। मक्का ती। कोई इनकी गलती निकाल सकता है?
آپ نے اچھی ٹرائی کیا اور آپ نے بہت اچھی ٹرائی کی ہے. شایان. من المدینتی الی المکہ. نہیں یار یہ کیا کیا آپ نے. جی حذیفہ. سر الل مکہ تھی. دیکھیں اس نے بنایا بالکل ٹھیک ہے ولید نے. یہاں پر جی چھوٹی سی ایک عرابی غلطی ہے. مکہ تی نہیں ہوگا, یہ مکہ تا ہوگا, کیونکہ جو مکہ ہے یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اچھا جی نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے. مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف کون بنائے گا؟ اچھا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ سارے وہی آتے ہیں, کوئی نیا بندہ نہیں آتا. آپ سارے آنسر, چلے اچھی بات ہے کہ آپ سیکھ لیتے ہیں. جی ولید آپ ہی بنائیں, دیکھتے ہیں. من المسجد الحرامی ہاں جی. الى المسجد الاقصى. الى المسجد الاقصی. جی حذیفہ انہوں نے کیا ٹھیک بات کی ہے؟ جی سر. اوکے. اچھا جی نیکسٹ کوشچن ہے. سر ٹھیک ہی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی متقیوں کے لیے, متقیوں کے لیے اس کی عربی چاہیے مجھے. زیبا. آپ بہت بروکن آئی ہیں, آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آئی. اینی ویز امارا. للمتقین. للمتقین. للمتقین ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. اچھا اب مجھے کوئی بتائے, اگر یہ لام زیر لی حرف ملکیت نہ ہوتا تو متقینہ جو ہے اس کی اصلی حالت کیا ہونی تھی, اور اس کو کوئی بول کر بیان کرے مجھے. جی میرے پاس 2 ہینڈز ریز ہیں, ہمارا اور میرون نساء کے, تو ہمارا آپ بتائیں. میں ٹرائی کرتی ہوں. متقین. متقیون. جی میرون نساء. المتق المتقین المتقین المتقین. المتقین. ثنا طیب. سر متقین. جی کوئی غلطی نکالے گا؟ دیکھیں متقیون, متقیون ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے ایک. متقیانی آگے. دو. دیکھیں متقین ہے نا, متقون ہوگا. میں الٹا لے کر چل رہا ہوں آپ کو, اچھا ٹھیک ہے. متقونا, کونا اینا, آنی اینی, اونا اینا, آتن آتن. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی نیکسٹ کوشچن ہے کافروں کے لیے. تلا. سر للکافرین. اور آپ نہیں بتانا مجرمین کے لیے. سر للمجرمین. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے بتانا ہے آپ نے کسی مرد کے لیے, آپ نے نہیں بتانا, آئی مین باقی جو بھی جی ہمارا آپ بتائیں کسی مرد کے لیے. اوکے موئز آپ بتا دیں. للرجالی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے بتانا ہے, ہینڈ ریز کرنا ہے. یہ اس میں غلطی نہیں انہوں نے کی. دوبارہ بتائیے گا. للرجالی. نہیں میں نے کسی مرد کے لیے کہا تھا. جی طلا آپ بتائیں.
सर ये लिरिजालिन होगा। लिरिजालिन, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, मैंने किसी मर्द के लिए कहा ना, मर्दों के लिए नहीं कहा, तो लिराजुलिन अरबी होगा। होती है। जी जी बिल्कुल, जैफा लिराजुलिन। ने लिराजुलिन। जी जी लिराजुलिन होगा, सॉरी। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे आपने बताना है, चलें, इसको अभी करते हैं इंशाल्लाह ताला। नापाक मर्द की अरबी क्या होगी? नापाक मर्द, ऐसा जो बद किरदार हो। जी सर तला। नापाक को सर खबीसुन। खबीसुन। जी, बहुत सारे बद किरदार नापाक मर्दों की क्या अरबी होगी? खबीसूना। नहीं, आपने नहीं ना बताना था, बाकियों के लिए हैंड रेस किया करें। जी, कौन बताएगा? जी मेहरुन निसा। जो बता दिया क्या खबीस हूँ नहीं है? खबीस होना, ठीक है। नापाक बद किरदार औरत, उसकी क्या अरबी होगी? एक एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। हुजैफा, आप बताएं। खबीसातिन। 9। अब्दुल मोइज। खबीसातु। 9। वलीद। उमर डार। खबीसतुन। खबीसातुन, खबीसतुन। खबीसातुन, ठीक हो गया। अच्छा जी, और ये भी नापाक। ये सर भी वो गलती तो की है इन्होंने। वाहिद का है ना, आपने तो नापाक औरतें कहा था। नापाक जमा। औरतें कहा था, जी दरगुजर सर। कर दें, दरगुजर कर दें, इन्होंने माफ गलती कर की दें। है। जी जी अच्छा, अच्छा चले, एक नापाक औरत की बता दें। जी शायान, काफी देर बाद आए हो आप। सर खबीसतुन। ओके। अच्छा, अब सारे अपने हैंड्स रेस अनरेस कर लें, ठीक है जी, हैंड्स डाउन। अच्छा, अब आपने एक एक करके बताना है। नापाक और बद किरदार, यानी बद किरदार औरतों के लिए, बद किरदार औरतों के लिए अमारा। लिल खबीसूना, सॉरी गलती। सर, लिल खबीसात, लिल खबीसा। लिल खबीसातुन। लिल खबीसातुन। जी। उमैर निसा, इनकी गलती निकालें। जी ये लिल खबीसाती आएगा। लिल खबीसाती, ठीक है जी। अच्छा, और नापाक मर्दों के लिए इसकी क्या अरबी होगी? जी हैंड रेस करें। अब्दुल मोइज। लिल खबीसीना। लिल खबीसीना, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम ये नापाकी से बाहर निकलते हैं, हम आते हैं पाकों की तरफ। अच्छा जी, पाक को कहते हैं तैयब, जैसे मैंने अभी कहा था ना, पाक पाक शजर। तो पाक मर्द की अरबी क्या होगी? जी हमारा, आपका हैंड रेज है। तय्यिबुन। तैयबुन। अच्छा, बहुत सारे पाक मर्दों की अरबी क्या होगी? जी हैंड रेज करें। हुजैफा। तय्यिबूना। तय्यिबीना। तय्यबूना। तय्यबूना। अच्छा, मुझे सना तैयब आपने बताना है कि पाक मर्दों के लिए इसकी अरबी क्या होगी? लिल खबीसूना। पाक मर्द, पाक है यहाँ पे, पाक। सॉरी सर, लित तय्यिबूना। लित्तय्यिबूना। इकरा, इनकी गलती निकालें। हमारे पास टाइम नहीं है, शायान इनकी गलती निकालें। लित्तय्यिबीना। लित्तय्यिबीना, वेरी नाइस।
اچھا اب مجھے ایک پاک خاتون چاہیے، ایک چاہیے جو اپنے کریکٹر کی اچھی ہوں. حسنین اصغر. طیبت. طیباتن. اچھا اور بہت ساری خواتین بنا دیں، کون بنائے گا جی؟ طلا آپ بنائیں. پاک. طیباتن. طیباتن. اچھا اب پاک خواتین کے لیے کی عربی بنائیں. امارہ. للطيبات. للطیبات. باتي. للطیبات. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم دیکھیں انشاءاللہ تعالی ایک آیت جو ہے اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں. میں نے آپ سے اس لیے یہاں پر جو ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں ایکسرسائز سی کروائی ہے. تو آیت میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے جی جی سومی سر، ایک میں نے بات جی پوچھنی ہے جی 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 بتائیں. کہ آپ نے میرے سے پوچھا کہ پاک عورتوں کی عربی بتائیں، تو جی یہ آپ نے خاص کے لیے پوچھا. سر میری مطلب میں آواز آ جب رہی ہے؟ جی جی میں جب کسی سے پوچھتا ہوں نا، دیکھیں جی اصل میں یہ جو کوئی ایک اور خاص جو ہے نا، یہ جی آپ کے ذہن میں نقش کرنا چاہتا ہوں. اگر ان کیس میرے جب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اگر کچھ جی مس پلیس ہو جائے میرے الفاظ میں تو آپ مجھ سے کراس کوشچن کر لیا کریں. جی جی میں سر یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ نے میرے سے پوچھا کہ پاک عورتوں کی عربی بتائیں، تو سر یہ ہاں جی الطیبات تو نہیں ہوگا؟ الطیب ہوگا، الف لام آ جائے گا کیونکہ میں نے بہت سی نہیں کہا. جی جی ٹھیک ہے میں نے کامن نہیں آپ نے کیا. جی جی الطیبات وہ آ جائے گا نا؟ جی جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے. ہے ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ کو اصل میں کانسیپٹ تو ہو گیا نا پراپر اور کامن کا. اچھا جی اب آپ لوگوں کے پاس اگر مصحف ہے، قرآن مجید موجود ہے، تو سورۃ النور کی آیت نمبر 26 نکال لیں. سورۃ النور آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ نہیں آپ نے دیکھنا اس کا، صرف عربی متن ہی دیکھیں گے اور ترجمہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، بلکہ تلا آپ اس کو تلاوت کیجیے. ایک منٹ سر، میں صرف جی نکال. جی نکال لیں نکال لیں نکال لیں. آیت نمبر 26. جی مہدیہ آپ کوشچن کر لیں اتنی دیر میں وہ بھی ریڈی ہو جاتے ہیں. مہدیہ آپ کا ہینڈ ریز ہے. سر کوشچن نہیں کرنا تھا، میں ریڈ کرنا چاہ رہی تھی. اچھا آپ پڑھنا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں. الخبیثات للخبیثین پہلے والخبیثون اعوذ باللہ پڑھا کریں. للخبیثات دیکھیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ والطیبات. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی قرآن مجید پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اعوذ باللہ ضرور پڑھ لینا، ادروائز بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات جی یہاں تک ہی رک اولئک جائیں، ابھی یہیں پہ رک مبرؤون. جائیں، ابھی یہیں پہ رک جائیں. جی طلع اس کو ذرا برانڈیڈ فارم میں تلاوت کر کے کیجیے گا ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. اب آپ لوگ اس کا ترجمہ دیکھیں. ماشاء اللہ مہدیہ آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا. خبیث عورتیں، یہ خبیث اصل میں ہم ویسے ہی بول دیتے ہیں نا، تو اصل میں اس کے پیچھے ایک پورا ایک پس منظر ہے، بدکار، کریکٹر لیس، اور خاص طور پر وہ عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں سے جیسے کہتے ہیں نا اپنی ایک گلیمرائز لائف جینا بھی چاہتی ہیں، بٹ ان کے دل میں اسلام کی تھوڑی بہت رمق بھی ہوتی ہے. سو وہ ایسی ڈریسنگ اڈاپٹ کرتی ہیں کہ جس سے ان کی گلیمرائز لائف بھی چلتی رہے، ٹھیک ہے، اٹریکٹیو بھی وہ لگے، پلس اسلام کا ٹیگ بھی ان پر لگا رہے. ٹھیک ہے جی، جس کو ہم اپنی پاکستان کی لینگویج میں کرتے ہیں نا وہ اسلامک ٹچ جس کو کہہ دیتے ہیں.
کسی نے ناراض نہیں ہونا, لیکن یہ بات بڑی پیاری ہے. کسی کو بھی اگر آپ نے اسلام کرنا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اسلام کا لبادہ اوڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ اسلامک ٹچ ڈال دیں, بے شک وہ اسلام ہو یا نہ ہو. تو الخبیثات, یہ جو بدکردار قسم کے مرد, اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو گلیمرائز کروا لیا تو وہ بد کردار نہیں ہو سکتی, ان کا ذہن دیکھیں آپ. نو, قرآن مجید بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں. خبیث مرد, ٹھیک ہے جی, خبیث عورتیں یعنی کہ بد کردار مرد خبیث مردوں کے لیے ہیں, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے پھر آ گیا پاکیزہ مرد, طیب, پاکیزہ, ٹھیک ہے, جو اپنے آپ کو, اپنے نفس کے گھوڑے کو قابو میں رکھتے ہیں, نفس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرواتے بلکہ نفس کے اوپر سواری کرتے ہیں. پاکیزہ مردوں کے لیے للطیبین. واو, اچھا یہ واو قسمیہ نہیں ہے, یہ واو ہے اور والا. دیکھیں اس کے بعد طیبون جو ہے نا وہ حالت جر میں نہیں گیا, تو یہ اور کا مطلب ہوگا اس کا. والطیبون, پاکیزہ مرد, للطیبات, پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اولئک, ٹھیک ہے, یہ آپ نے پڑھ لیا. اولئک, آگے انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. مبرعون, یہ پاک ہیں. اولئک, اس کا میں آپ کے سامنے بامحاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں. ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بھی بہتان باندھا جا رہا ہے, یعنی کہ پیچھے کانٹیکسٹ چل رہا ہے نا ایک, وہ ان سے بالکل بری ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں اللہ رب العزت کے ہاں بخشش اور رزق ہے. مغفرتن و رزقن کریم. رزقن کریم کیا ہو گیا جی, مرکب توصیفی ہو گیا. تو یہ بڑی پیاری آیت ہے الحمدللہ. آج ہم نے دیکھیں ایک اور آیت جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ کر لی. یہاں پر دیکھیں مرکب توصیفی بھی آ گیا اس آیت میں, رزقن کریم مرکب توصیفی آ گیا, اور یہ ہے حالت نکرہ کا مرکب توصیفی آیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے الخبیثات, یہ معرفہ آ گیا, ٹھیک ہے. للخبیثین جار مجرور ہو گیا. والخبیثون, یہ معرفہ پلس جمع آ گیا. للخبیثات, اور یہ کیا ہو گیا, یہ بن گیا آپ کا جمع سالم مؤنث جار پلس مجرور. ٹھیک ہو گیا. آج ہم نے کافی چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ اسٹڈی کر لیں. آپ لوگوں کا اگر اب کوئی کوسچن ہے, میرا آج کا ٹاپک یہی تھا. آج ہم نے یہ پڑھا کہ جار مجرور, جار مجرور کیا چیز ہوتی ہے, وہ مرکب جاری ہوتا ہے. ہم 3 مرکبات پڑھ چکے ہیں, ہم 3 مرکبات پڑھ چکے ہیں, جس میں سے ہم نے مرکب توصیفی پڑھا ہے, مرکب اشاری پڑھا ہے, اور مرکب جاری پڑھا ہے. اب ہمارا صرف اور صرف ایک مرکب رہ گیا ہے جو مرکب اضافی ہے. وہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہے, اس کو ہم پورے ہفتے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. آپ کے مرکبات کمپلیٹ ہو گئے, بس اس کے بعد اب آپ ڈائریکٹلی چڑھ جائیں گے انشاءاللہ عربی کی ٹرانسلیشن. بلکہ ہم کرنا, ہم نے تو شروع کر دیا نا ٹرانسلیشن, تو وہ جو پراپر ٹرانسلیشن ہے جو پورے جملوں کی ہے وہ انشاءاللہ ہم کرنا شروع کر دیں گے. آپ کے اب کوئی سوالات ہیں تو مجھ سے آپ سوال کریں. جی, کائنات اکرم کہہ رہی ہیں یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے لیے مغفرت اور اچھا رزق ہے. جی بالکل ایسے. جی عبد المعیز, آپ کا کوسچن. سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ عربی کی ووکیبلری کیسے اچھی کی جائے. عربی کی ووکیبلری آپ کی اچھی ہو تو رہی ہے, دیکھیں ہم ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں. الفاظ ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ چیزیں دیکھیں قرآن مجید کو پڑھنے سے ہوگی. اگر آپ نے جمپ کرنا ہے ڈائریکٹلی احادیث پہ, تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ احادیث کی عربی جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, کچھ احادیث آسان ہے لیکن احادیث کی عربی بہت مشکل ہے. تو قرآن مجید سب سے آسان ہے. آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا عربی, آپ کو قرآن مجید سے آسان بک نہیں ملے گی. میں یہ آپ کو حلفیہ طور پر بات کر رہا ہوں, یہ میرا کلیم ہے. تو اب آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ میں کس طرح اپنی ویکیبلری کو بڑھاؤں. اس کے لیے آپ ایک اچھا ترجمے والا قرآن مجید لے لیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جب آپ نیچے سے ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں جو بھی لفظ ہوگا, اوپر جو بھی لفظ لکھا ہوگا عربی میں, اس کا نیچے ترجمہ لکھا ہوگا, آپ کو اس کا کانسیپٹ آ جائے گا. ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ ایک دن میں ہم نے پورے کے پورے رکوع پڑھتے ہیں. نو, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. یہ بڑا آرام سے چلنے والا پروسیس ہے. جیسے ہم نے انگلش سیکھی تھی, ٹھیک ہے, اسی طرح ہی اس کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں آرام سے جانا پڑے گا. ایک دم اپنے اوپر برڈن ڈالیں گے تو پھر آپ بھاگ جائیں گے, یہ شیورٹی ہے. تو ایک دو الفاظ, ابھی دیکھیں آپ کی ووکیبلری میری کلاس میں بھی بڑھ رہی ہے. آپ اپنا ذوق پیدا کریں, دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے, تدبر کے لیے, یعنی کہ اس کے جو الفاظ ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں جذب کروانے کے لیے پڑھیں. تلاوت الگ ہوگی اس کے علاوہ, یا ایٹ لیسٹ 15 منٹس اتنا تو دینا, انشاءاللہ آپ کی وہ بڑھتی رہے گی. جی
आज के टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन को जी चलें, मैं फिर आज एक और दोबारा क्लैरिटी कर देता हूं अपने पुराने असबाक की, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। देखिए हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़ा है। जी हुसनैन, आपका क्वेश्चन है। सर क्लास के टाइम का ये था कि फाइनल 9। जी असल में ना मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा हूँ बीमार हूँ, ठीक है जी, और मुझे चाहिए होता है रेस्ट। ये चलेगा कुछ अरसे तक मेरे साथ। मैं अपनी थोड़ी सी इजीनेस देख रहा था इसमें कि मैं मगर इशा की नमाज के बाद क्लास जल्द से जल्द जो है ना उसको हम कंडक्ट कर लें। लेकिन अब कुछ लोग नहीं आ सकते, तो मैं यही चाहता हूँ कि अब हम क्लास 9 बजे ही स्टार्ट करें। अगर आपको जी जी ठीक है, ठीक है इकरा आप जा सकती हैं जी। अगर आप लोगों को कोई इश्यू नहीं है तो मेरी आप लोगों से ये दरखास्त होगी कि 9 बजे ही आप आ जाएं, ये आसानी हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है जी, और आप लोगों के लिए भी होगी। बाकी अगर कोई चीज रह जाएगी तो ग्रुप ओपन है, आप लोगों की डिस्कशन होती रहेगी और प्लस रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। अच्छा जी, आज हमने पढ़ा है मुरक्कब जारी। उससे पहले हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़ा था। मुरक्कब तौसीफी अजवा इज इक्वल टू अजवा, ये रूल उसमें अप्लाई होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है मुरक्कब इशारी। उसके लिए हमने इस्माए इशारा का चार्ट याद किया था। इस्माए इशारा का चार्ट, इस्माए इशारा सारे के सारे मारफा हैं। बाकी चार्ट्स भी मैंने आपको याद करवाए हुए हैं, उनको आपने भूलना नहीं है क्योंकि वो भी हमने आगे यूज करने हैं। ठीक हो गया। अब हमने मुरक्कब इशारी के जो अस्मात है उनको हमने मुरक्कब इशारी में अप्लाई किया। उसमें भी अजवा इज इक्वल टू अजवा होता है, तो अजवा इज इक्वल टू अजवा, मुशार मुशार अलैह और तर्जमा बन गया। और मुरक्कब इशारी की सबसे इजी एग्जांपल जालिकल किताबु, हाजल वलादु, हाजल कलमु, ठीक है जी, हाजिल करियत, हाजिल करियतु। ये इसके अलावा आज हमने मुरक्कब जारी पढ़ा और सबसे आसान यही है, वो शायान ने मैंने देखी अभी पिक्चर शेयर कर दी है, वो आप याद कर लें अल्फाज, बहुत आसान हो जाएगा। अब आपका टास्क ये है कि कल आपने मुझे मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी से रिलेटेड या इनके इंटर जो है ना वो मिक्स्ड किस्म के जो मुरक्कबात हैं जिसमें मुरक्कब जारी भी आ रहा हो, इशारी भी आ रहा हो, तौसीफी भी आ रहा हो, उनकी पिक्चर्स जैसा आप कुरान मजीद से लेकर आपने भेजनी है। आप यकीन करें अगर आप एक पिक्चर भेजते हैं उससे बाकी सारों का भी बहुत ज्यादा भला हो जाता है और मेरा भी भला हो जाता है, मेरे लिए भी वो चीज दोबारा रिवाइज हो जाती है। तो हम आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं और ये जो आपस में एक दूसरे से सीखना होता है इसी को तदारुस कहते हैं। और इसी के बारे में वो हदीस है कि जब लोग आपस में सीखते और सिखाते हैं तो जो फरिश्ते हैं वो इन लोगों की महफिल को ढांप लेते हैं। और आज का मेरा लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो अब मैं उसको खत्म करता हूँ, क्लोजिंग करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम 9 बजे दोबारा अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।